السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑا فضل ہے. محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی صورت سے آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، تو اس میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے یہ بات وضاحت کے ساتھ ثابت ہوئی کہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے سب سے پہلے وارثین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور اس آیت کریمہ سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور پھر جو قرآن کریم ہے اس کے وارثین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد درجہ بدرجہ نسلاً بعد نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں جو اس کتاب کے وارث بنے ہیں. ہے کہ نہیں؟ باپ کی وراثت چھوٹتی ہے، بیٹا لینے کے لیے ایک دم پگلایا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کی وراثت ہے، کیسے بھی کر کے لیں گے. اللہ نے مسلمانوں کو اس کتاب کا وارث بنایا. یہ بیچ کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ تفسیر میں نہیں بتا رہا ہوں، چونکہ اس کتاب کی تفسیر یہاں پر ہے. تفسیروں میں یہ بات نہیں لکھی ہے، لیکن یہاں پر جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ باپ کی وراثت کو لینے کے لیے بیٹا بہت ہی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کی وراثت میں لوں گا. لیکن رب نے جو قرآن کریم کا وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا ہے، اس وراثت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کتنا اٹھا رہے ہیں ان کو خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لینا چاہیے. آج کے ڈیٹ میں قرآن کریم سے جس قدر دوری مسلمانوں کی ہے اس قدر دوری کسی بھی چیز سے نہیں ہے. دیو مالائی باتوں کو سننے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے دل کے اندر دلچسپی بھی ہے، لیکن قرآن کریم کو نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ پڑھنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن کو اس طرح سے چھو کر کے اٹھاتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ توحید پرست بھی ہیں، لیکن قرآن رکھا ہوا ہے اس کو ایسے اٹھا کر کے یہاں بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کو توفیق ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر بتلایا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، اس سے مراد صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں جو اس کتاب کے وارث ہیں. اور پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کو 3 طبقوں میں بانٹا جا سکتا ہے. 3 طبقوں میں. پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. یہاں پر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگوں کے تعلق سے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی نہیں ہیں، مشرک بھی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی بھی نہیں ہیں اور مشرک بھی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہ پر اصرار نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہ پر ندامت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے. سامعین کرام، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ کتاب و سنت کے داعی ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کے دعویٰ اور دعوت دونوں کا مکمل مطابقت نہیں کرتا ہے. یہ لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ندامت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. طاغی نہیں ہوتے ہیں، مشرک بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ سمجھ لیجئے، نمازوں کو قائم نہ کرنے والا یہ مومن نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نمازوں کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ دنیا میں کسی بھی عالم سے کرا لیجئے. اس آیت کریمہ کی تفسیر یہی ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والا نہیں وہ مشرک ہے.
کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی پوجا کرنے والا ہے، اپنے چاہتوں اور اپنی خواہشوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ظالم لنفسی سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوتاہی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ باغی اور مشرک نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی دعوت تو دینے والے ہیں لیکن ان کے اعمال ان کے دعوے کے بالکل مطابق نہیں ہے، ان سے گناہ تو ہوتا ہے لیکن اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ندامت اور شرمندگی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں ظالم لنفسی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومنہم مقتصد، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ درمیانہ درجے کے، یعنی واجبات کو ادا کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ان سے گناہ بھی ہوتا رہتا ہے، یہ درمیانہ درجے کے لوگ ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں، نیکیوں میں بھی آگے رہتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ان سے گناہ بھی ہوتے رہتا ہے، یہ ہے درمیانہ درجے کے لوگ۔ اور تیسرے درجے کے آدمی کے بارے میں، تیسرے درجے کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اذن اور اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ کے اذن اور اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے۔ ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نیکیاں اور خیر و بھلائی ہیں ان کو ہم اپنے دامنوں میں سمیٹ لے اور ممکن حد تک وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سابقون بالخیرات ہیں، یہ لوگ نیکیوں میں بڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اس کی تفصیل اور تفسیر اور ان تینوں میں فرق جو تفسیر کی کتابوں کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ہے وہ یہ کہ جو ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ لوگ اٹینڈم جنت کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ ان کو روکا جائے گا، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور جو درمیانہ درجے کے لوگ ہیں ان سے حساب لیا جائے گا لیکن آسان حساب لیا جائے گا، اور جو نیکیوں میں ایک دم آگے بڑھنے والے ہیں ان کو پھٹ کے من جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو آخری درجے کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، قیامت کا جو ایک دن 50,000 سالوں کا ہوگا وہ پورے ایک دن رکیں گے، وہ جو گناہ انہوں نے کیا ہوگا اس گناہ کے بدلے میں ان کو جہنم میں جلنا ہوگا، اور پھر اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہوگی، اس کے بعد وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ سبوں کے لیے ہے۔ سامعین کرام یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام علی ابن ابی طلحہ سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس سے مراد امت محمدیہ کے لوگ ہیں، اور ان کے 3 طبقے ہیں، اور امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس کتاب کا وارث بنایا ہے جس کتاب کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے، جس کتاب کی جن کتابوں کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے ان تمام کتابوں کی کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جن کو بخش دیا جائے گا، دوسرا وہ لوگ ہیں جو درمیانہ درجے کے ہیں، ان سے آسان حساب لے کر کے ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا، اور تیسرے سابقون بالخیرات نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، یہ بلا حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ اس سلسلے میں امام ابو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر حدیث نمبر 11454 پہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے، یعنی جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے امت کے لوگ ہیں، جو شرک نہیں کرنے والے ہیں، جو توحید پر گامزن ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری سفارش ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور جو درمیانہ درجے کے ہوں گے ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اور اصحاب الاعراف جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد ہی جنت کے اندر جائیں گے، اس سے پہلے جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ سامعین کرام اس آیت کریمہ کے اوپر باریکی سے آپ غور کریں گے تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر باریکی سے غور کریں گے تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے کیا فرمایا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور بعض اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نیکیوں کی جو کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے یہ رب کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہ سے بچا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر تم لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے زیادہ لوگ شیطان کی پیروی کریں گے الا ماشاء اللہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، اگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا جنتوں سے جلدی شاد کام ہونا چاہتے ہیں، تو نیکیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیے اور پھر اپنی کوشش کیجیے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ فاتر کے اندر یہ آیت کریمہ جس سیاق میں ہے، اس سیاق کی روشنی میں ایک بات یہ بھی اس آیت کریمہ میں سمجھ میں آتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس چیز کو روایت کیا ہے کہ علماء اور طلباء، علماء حق جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ایسے علماء، اور اسی طرح سے وہ طلباء جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس نعمت سے فیضیاب ہونے میں اور اس رحمت کے مستحق ہونے کے سب سے زیادہ حقدار علماء کرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں علماء کرام۔ نبیوں نے درہم اور دینار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ نبیوں نے علم چھوڑا ہے، اور اس علم کے وارثین کون ہیں؟ علماء کرام۔ حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، قیس بن قصیر روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، مدینے کا ایک آدمی۔ اس وقت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ اس وقت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق کے اندر تھے۔ وہ آدمی مدینے سے چل کر کے دمشق پہنچا اس واسطے سے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے۔ گئے ان کے پاس تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی بزنس اور کاروبار کے حساب سے تو نہیں آئے، ابھی ہم لوگ کا ہوتا ہے نا، ابھی یہ کام بھی کر لیں گے تو فلاں کام بھی کر لیں گے، نیت وہ ہوتی ہے، نشانہ ادھر ہوتا ہے، پتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کا نیت یہ ہوتی ہے لیکن نشانہ ادھر ہوتا ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے اور آپ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ تجارت کے لیے تو نہیں آئے ہیں؟ نہیں۔ کسی دوسری ضرورت کے لیے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں۔ کیا صرف حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ سن لیجئے، جو آدمی علم کو حاصل کرتے ہیں، جو طالب علم ہے، ان کی رضامندی کے لیے فرشتے پر ان کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سوچئے علماء اور طلبہ کا کیا مقام ہے۔ ہم لوگوں نے مقام نہیں سمجھا ہے، ہم لوگوں نے علماء اور طلبہ کا مقام نہیں سمجھا، ہم لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اس لیے جو جدھر سے آتا ہے منہ اٹھا کر کے جو بول کے نکل جاتا ہے۔ علماء کا یہ مقام ہے، اور خصوصاً ان علماء کا جو کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک طالب علم کی رضا کے لیے ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، شیطان سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور کدورت علماء کے تعلق سے ہی ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کے دل میں کدورت ڈالو۔ اور سلف صالحین کا یہ بیان ہے، سن لیجئے، کہ اگر کسی معاشرے کے اندر عالم دین نہ ہو، وہ پورا کا پورا معاشرہ جانور بن جائے گا۔ یہ ہر چیز میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، کوئی بھی اس چیز کو جا کر کے کہیں بھی جا کر کے تفتیش اور تفصیل پوچھ سکتا ہے جا کر کے کہ اگر علماء نہیں ہو تو وہاں کے لوگ چوپائے جانور بن جائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، اور ایک روایت میں کہ حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل کے اندر اور مچھلی پانی کے اندر جو خیر کا علم دینے والے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی مثال عام لوگوں کے مقابلے میں، عالم کی مثال عام لوگوں کے مقابلے میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے چاند کا مقام تمام ستاروں کے بیچ میں۔ چاند کا مقام جانتے ہیں نا، ستاروں کے بیچ میں کیسا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عام لوگوں کے مقابلے میں بالکل اسی طرح سے ہے جیسے صحابہ کے اندر جو سب سے ادنا آدمی ہے
اس کے مقابلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے سیم ٹو سیم وہی مقام عالم دین کا بھی ہے اور علماء کرام کا بھی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے درہم دینار سکے اور سونے وراثت میں نہیں چھوڑے ہیں بلکہ انبیاء نے وراثت میں علم چھوڑا ہے. جس نے جتنا زیادہ علم لیا اس پر عمل کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے وراثت کو زیادہ سے زیادہ اپنے حصے میں لے لیا. تو اس سے یہ پتہ چلا اور اسی روایت کو سامنے رکھ کر کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے اس نعمت کے سب سے زیادہ مستفیض ہونے والے اور اس رحمت کے سب سے زیادہ حقدار علماء کرام ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ علم کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش رہیں کوشاں رہیں ہمیشہ کوشش کریں ہمیشہ کوشاں رہیں کہ علم جیسے ملے جس طرح سے ملے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا